بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز جو ہم تمام تر لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اب بعض لوگ ذرا اور زیادہ ایمبیشیس ہوتے ہیں، اور زیادہ کہہ لیں کہ وہ ہوتے ہیں حریص ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کامیاب لوگوں کے اندر اپنا جو ہے وہ نام جو ہے وہ شامل کرا سکیں یا ان کے اندر شامل ہو سکے، ان جیسا بن سکیں۔ بڑی اچھی بات ہے، ہر ایک انسان کی جو طبیعت اور مزاج اللہ رب العزت نے الگ الگ بنایا ہے، کوئی زیادہ ایمبیشیس ہے کوئی کم ایمبیشیس ہے۔ بہرحال ایمبیشیس ہونا اور حریص ہونا اور جو ہے کوشش کرنا اور محنت کرنا اور آگے بڑھنے کی تمنا اور جستجو جو ہے، یہ تمام تر لوگوں کے اندر جو ہے اس کا ہونا اچھی بات ہے۔ ایک انسان کو اپنی جو انرجیز ہیں، اپنا جو ٹائم، اپنے جو ریسورسز ہیں، ان کو پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم کامیابی کے اندر لگ جائیں، کامیابی کو اپنا کہہ لیں کہ وہ بنا لیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ایک بہت اچھے آرٹیکل کا انتخاب بھی کیا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس بہت ہی شاندار آرٹیکل کا جو عنوان ہے وہ ہے 11 پرسنالٹی ٹریٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل۔ 11 پرسنالٹی ٹریٹس آف ہائیلی سکسیزفل پیپل، یعنی ایسے 11 شخصی صفات جو ہیں جو تمام تر بہت کامیاب لوگ جو ہیں ان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اگر ہم جو بھی بننا چاہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا کہ جو لوگ پہلے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ کر چکے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں گویا ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ آرٹیکل بڑا شاندار ہے، 11 پرسنالٹی ٹریٹس آف دا ہائیلی افیکٹو پیپل۔ تو یہ بہت اچھا آرٹیکل ہے جس کے مصنف ہیں کلفٹن کوپ۔ کلفٹن کوپ جو ہیں وہ ایک جانے مانے ریسرچر ہیں، جانے مانے مصنف ہیں، دنیا بھر کے اندر ان کا کام جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آئیے ان کے اس آرٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کو عنوان انہوں نے دیا ہے 11 پرسنالٹی ٹریٹس آف دا پیپل آف دا ہائیلی سکسیزفل پیپل۔ 11 پرسنالٹی ٹریٹس آف دا ہائیلی سکسیزفل پیپل۔ جو سب سے پہلا وہ ٹریٹ وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے دے ٹریولی بلیو دے آر ڈیسٹائنڈ فار سکسیس۔ وہ اس بات پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی منزل پہ پہنچ جانا ہے، انہوں نے کامیاب ہو جانا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی کہہ لیں حکمت اور دانائی ہے۔ وہ کون سی حکمت اور دانائی ہے؟ وہ صرف اتنی سی ہے، اگر ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہماری محنتوں کے اندر وہ جان، وہ جوش، جذبہ، ولولہ نہیں آئے گا۔ ورنہ اگر ہم شک و شبہ میں رہیں گے کہ پتہ نہیں یار یہ میری جو کوششیں ہیں یہ رنگ لائیں گی نہیں لائیں گی، میں کامیاب ہوں گا نہیں ہوں گا، ہماری کوششوں کے اندر وہ جو ایک جوش اور ولولہ ہے وہ نہیں آئے گا، اور اس کے ہونے اور نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں دے ہیو دا ایگرنیس آف اے بگنر۔ جو ایک نیا شروع کرنے والے کے اندر جو ایک بے چینی، بیتابی، جوش، ولولہ، خوشی، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ جستجو ہوتی ہے، وہ ان کے اندر ہمیشہ رہتی ہے کہ جیسے بالکل یہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اتنے ایکسائٹڈ ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں دے نرڈ آؤٹ آن things interest them they nerd out on things that interest them۔ جو چیزیں ان کو دلچسپ لگتی ہیں اپنی کامیابی کے حصول کے لیے، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ان کے اندر بہت تجسس کرتے ہیں، وہ ان کے اندر بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چوتھی بات مصنف لکھتے ہیں دے لو پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ۔ وہ پلان کرنا، آرگنائز کرنا، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آرگنائز نہیں ہوں گے، اگر ہم پہلے سے پلان نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا زیادہ محنت اور زیادہ وسائل جو ہیں وہ تھوڑے نتائج پیدا کر سکے گا۔ پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں دے پٹ ان آورز دے پٹ ان آورز ورک دیر ایسز آف۔ وہ بہت محنت کرتے ہیں، وہ بہت ٹائم سرو کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے بغیر ایک ہائیلی سکسیزفل انسانوں کی فہرست کے اندر کیسے انسان شامل ہو سکتے ہیں۔ دے پٹ ان آورز ورک دیر ایسز آف
وہ طویل محنت کرتے ہیں، لیکن اس طویل محنت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اتنی محنت کریں کہ آپ چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں مہینوں کے بعد آپ ناکارہ اور بیکار ہو جائیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ چھٹی بات وہ یہ لکھتے ہیں، دے آر ناٹ شائے ٹو آسک فار ہیلپ وین نیسیسری، جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس پہ شرماتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں، کہاں سے ان کو مدد مل سکتی ہے، کن شرائط میں مل سکتی ہے، تو وہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ ساتویں بات وہ یہ لکھتے ہیں مصنف، دے نو ہارڈ ورک از ناٹ ایوری تھنگ، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ ہارڈ ورک اور محنت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی سے کام چل جائے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسمارٹ ورک کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں۔ یہ اسمارٹ ورک بڑا ٹیکنیکل ورڈ ہے، اور یہ اسمارٹ ورک اس کے اگر اس پہ الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال بنیادی کام تو ان کا بھی ہارڈ ورک ہے، بنیادی کام، اور اسمارٹ ورک اس کے بعد ہے۔ آپ دو حصے یا تین حصے آپ کہہ لیں ہارڈ ورک، ایک حصہ اسمارٹ ورک۔ دے میٹ نیو پیپل ہو کین ہیلپ اچیو گول، وہ نئے لوگوں کی تلاش میں، ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے مقاصد کے حصول کے اندر، لیکن کاشس بھی، محتاط بھی رہتے ہیں، ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آگے آٹھویں بات وہ یہ لکھتے ہیں، دے آر ہوپ فل بٹ اسٹل گراؤنڈیڈ، وہ بہت ہی پر امید بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے حقیقت پسند بھی رہتے ہیں۔ یہ حقیقت پسندی اور پر امیدی یا آپٹیمزم جو ہے، اس کے درمیان بین بین وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ 9 نمبر پہ وہ یہ لکھتے ہیں، دے آلویز چوز ٹو ڈو گڈ، وہ ہمیشہ ان کے ہاتھ سے اچھا ہی ہوگا، اگر وہ اچھا نہیں کر سکیں گے تو برا بھی نہیں کریں گے، لیکن وہ کوشش کریں گے۔ دے آلویز چوز ٹو ڈو گڈ۔ آگے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے۔ 10ویں بات وہ یہ کہتے ہیں، دے ٹیک ویل پریپیئرڈ ویل کیلکولیٹڈ رسک، اب یہاں پہ رسک ٹیکنگ کی بات آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ تو رسک ٹیکنگ کے خلاف ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یار رسک لے لینا چاہیے۔ یہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ویل کیلکولیٹڈ، اچھی طرح کیلکولیٹ کر کے وہ رسک لیتے ہیں، ایسے بلائنڈ رسک وہ نہیں لیتے ہیں، اور گیمبلنگ، ایسا رسک نہیں لیتے کہ جو گیمبلنگ کے زمرے میں آتا ہو۔ 11ویں اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں، دے ڈونٹ اسٹاپ انٹل دے سکسیڈ، وہ اس وقت تک اپنی محنتوں کو جاری رکھتے ہیں کہ جب تک وہ کامیاب ہو جائیں۔ دے نیور کوئٹ بٹ ریمین فلیکسیبل، وہ بھاگتے نہیں ہیں میدان سے، لیکن لچک رکھتے ہیں، ایک ریزیلینس رکھتے ہیں، یہ ان کے اندر ہے۔ تو بہت شاندار آرٹیکل تھا، جزاکم اللہ خیر۔